والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر. احباب گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قیامت والے دن فیصلہ انسان کے اعمال پر ہوگا، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ اگر انسان کی نیکیوں والا پلڑا وہ وزنی ہوا، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور اگر نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا ہو گیا اور بدیوں والا پلڑا وہ وزنی اور بھاری ہو گیا تو پھر قیامت کا وہ دن اور وہ مرحلہ اتنا مشکل اور اتنا خطرناک ہے کہ وہاں اگر انسان کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی کی، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہاں باپ، ماں، بھائی، سارے جو بڑے دنیا میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں کوئی ایک بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو دنیا کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو انسان کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور نیکیاں جتنی کر سکتا ہے اسے کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری کون سی نیکی اللہ رب العزت کے ہاں اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کمرہ امتحان میں جو طالب علم ہوتا ہے پیپر حل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اگر 100 سوالات ہیں اور ہر سوال کا اگر ایک نمبر ہے اور وہ ایک سوال چھوڑ دیتا ہے یہ کہے گا کہ 1 نمبر ہی تو ہے، تو کیا خبر کہ وہی 1 نمبر وہ نمبر ہو جس نے اس کے باقی 32 کے ساتھ مل کر یہ ایک 33 نمبر بن کے اس نے پاس مارکنگ پہ پہنچنا ہو۔ اس لیے کوئی چیز بھی معمولی نہیں ہوتی، ہماری نظر میں وہ معمولی ہے تو اللہ کے یہاں کیا خبر کہ اس کی کتنی ویلیو ہوگی۔ دوسری بات، پل صراط کا جو مرحلہ ہے اس سے ہر انسان نے گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر سے ہر انسان نے گزرنا ہے، اور وہاں سے گزرنا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی تو ایسے گزر جائیں گے جس طرح بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے نا، آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، کوئی ایسے گزر جائیں گے، اور فرمایا کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو وہ پل صراط گزرتے گزرتے کئی سال لگ جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گزر تو جائیں گے لیکن ان کا جسم جو ہے وہ زخمی ہو جائے گا، لوہے کی وہ سلاخیں وہ جسم کو چھین دیں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یمر الناس بقدر اعمالهم، ہر انسان پل صراط سے گزرے گا تو اپنے عمل کے مطابق، جتنا عمل اچھا ہوگا، جتنا عمل زیادہ ہوگا، اسی قدر پل صراط کی کراسنگ آسان ہوگا،
اور جس قدر عمل تھوڑے ہوئے، جس قدر عمل میں کوتاہی ہوگی، اسی قدر اس پل صراط سے کراس کرنا مشکل ہوگا۔ اور کچھ تو وہ ہوں گے جن کو وہ گزرنا نصیب ہے، اور نیچے جہنم، اور وہ پل جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے اس کے اوپر وارد ہونا ہی ہے بغیر کسی تفریق کے۔ اور وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کہیں گے سلم سلم، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ رکھے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ نے جب موقع دیا ہے تو ہمیں بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جب چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، تو پھر خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں ہم جس عمل کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جس واحد عمل کے بارے میں میرے رب نے ہم سے کثرت کا مطالبہ کیا ہے۔ زیادہ کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور خوب کثرت سے ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، ہر حالت میں اور ہر لمحے اللہ رب العزت کا ذکر، رب کی یاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا، جس نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایک عمل بتا دے بس میں چمٹ جاؤں اس عمل کو، وہ عمل نہ چھوڑوں اور اللہ میری نجات کر دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ جو زبان ہے نا، یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہے، زبان رب کے ذکر سے تر ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ زبان جو ہے نا، یہ تھکتی نہیں، یہ کبھی بھی آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں دلاتی۔ انسان تھک جاتا ہے باقی سارے کام کرتے کرتے، لیکن زبان نہیں تھکتی، رب نے اس میں تھکاوٹ کا عنصر رکھا ہی ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اور یاد رکھیں، یہ ذکر واحد عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ جنت میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، جنت میں حج کا ذکر نہیں، لیکن جنت میں جنتی اللہ کا کتنا ذکر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں نا، تو ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے سانس لیتے ہوئے کہ اب سانس اندر آ رہا ہے، اندر جا رہا ہے یا باہر آ رہا ہے سانس، کوئی یعنی اس انداز میں ہر لمحے جنتی رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جنت جو ہے اس میں رب کا ذکر کا معنی یہ ہے کہ ذکر الہی یہ اللہ کی نعمت ہے جو جنت کی نعمت ہے۔ ذکر الہی کیا ہے؟ جنت کی نعمت، اور یہ جنت کی نعمت رب نے دنیا میں دے دی ہے ایمان کو، اور یہ واقعہ ہی جنت ہے اس کی جس کو اللہ رب العزت یہ لذت لگا دے نا، پھر اسے محلات کے اندر وہ سکون نہیں ملتا، اسے پیسوں اور روپیوں کی ریل ٹیل سے وہ راحت اور لذت اور سکون نہیں ملتا جو اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی یاد سے جو اسے سکون ملتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں ذکر میں جو اللہ نے سکون رکھا ہے دل کا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو دل ہے اس کے لیے سلف کہا کرتے تھے الذکر للقلب مثل السمک فی الماء، جو مومن بنتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے لیے، اس کے دل کے لیے اور اس دل کی زندگی کے لیے ذکر ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی جب تک پانی کے اندر ہے وہ زندہ بھی ہے اور پرسکون ہے، اور اگر اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ زندہ رہ پائے گی؟ مر جائے گی اور تڑپے گی، بے چینی اس کی۔
تو جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ایسا سکون نصیب فرماتے ہیں، ایسی راحت نصیب فرماتے ہیں، اور جو دل ذکر سے خالی ہو وہ صرف بے چین نہیں ہوتا بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کو اس بات کی قدر تھی نا کہ یہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اور رب کے ذکر کے اندر کتنی اللہ نے اس میں برکت اور افادیت رکھی ہے، وہ اپنی زندگی کی گھڑیوں کو کتنا قیمتی جانتے تھے۔ میں ایک امام کا واقعہ پڑھ رہا تھا، امام ابو الحسن الداودی، ابو الحسن عبد الرحمن الداودی رحمہ اللہ، وہ ایک دفعہ حجام کے پاس گئے بال کٹوانے کے لیے۔ تو جب بال کٹواتے کٹواتے جب یہ مونچھیں کاٹنے کی باری آئی نا، داڑھی نہیں، کیا مونچھیں، داڑھی نہیں، مونچھیں، تو مونچھیں کٹوانی ہے، داڑھی کٹوانی نہیں، تو مونچھیں کٹوانے کی باری آئی تو وہ جو حجام تھا وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ کچھ دیر نا آپ اپنے ہونٹوں کی حرکت روکیں تاکہ یہ میں مونچھیں کاٹ سکوں صحیح طرح۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا، قل للزمان یسکن، وقت سے کہو کہ کچھ دیر رک جائے، وقت جو ہر لمحہ گزر رہا ہے، قل للزمان یسکن، وقت سے کہو کچھ دیر رک جائے، اگر وقت رک گیا تو میری زبان بھی رک جائے گی، اگر وقت نہیں رک سکتا تو یہ زبان بھی رب کے ذکر سے رک نہیں سکتی۔ اسی طرح کاٹ سکتے ہو تو کاٹ لو، لیکن یہ رب کے ذکر سے رک نہیں سکتی۔ اللہ نے بھی یہ شوق نصیب فرمایا۔ اور ویسے جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ اکبر، جیسے آج اللہ کے گھر میں یہاں جمع ہے، اللہ نے جنتوں میں بھی اکٹھا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو دعائیں مانگتے ہیں نا، ہم فقیروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ صرف اپنے لیے نہ مانگیں، اور یاد رکھیں کہ وہ دعا جو کسی کے لیے مانگی جائے، اللہ رب العزت کے فرشتے وہی دعا آپ کے حق میں کریں گے۔ آپ کو جو کچھ چاہیے نا، یا اللہ یہ مجھے دے دے، وہ دوسروں کے لیے مانگیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مانگیں، اور رب کے فرشتوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، تو اس لیے سب کے لیے مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تو اللہ ہمیں جنتوں میں بھی جمع فرما دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بات پر جنتی بھی افسوس کرے، جنتی جنت میں چلے گئے، جانے کے بعد بھی ایک بات پر جنت والے بھی افسوس کریں۔ کون سی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ زندگی کا لمحہ، وہ زندگی کی گھڑی اور وہ زندگی کے اوقات کہ جو رب کے ذکر کے بغیر گزرے دنیا میں، وہ مجلس، وہ محفل جس میں وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور اس میں انہوں نے رب کا نہ ذکر کیا نہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا۔ بات سمجھائیں؟ دو چیزیں، نہ ذکر نہ درود، مجلس ختم ہو گئی۔ کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی مجلس، محفل 2 4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی بھی، فرمایا جس بیٹھک میں بھی انہوں نے رب کا ذکر نہیں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے اوپر درود نہیں پڑھا ہوگا، اپنی دنیا کی اس مجلس پر اہل جنت بھی افسوس کریں گے، کاش ہم نے وہ گھڑی جو رب کے ذکر کے بغیر گزار دی، اس میں بھی اللہ کا کوئی نام لیا ہوتا، رب کا ذکر کیا ہوتا، آج اللہ اور بلندی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اگر اللہ کے ذکر کی فضیلت میں اس کے علاوہ اللہ کوئی آیت نہ اتارتا نا، یہ ایک آیت کافی تھی، اور یہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں رب کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ جو اکبر ہے نا، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو ہمیں نہ بتایا گیا اور نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے آپ جان سکتے ہیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔
یہ ہم بیٹھے ہیں نا یہ مرکز کی ایک مسجد کے اندر، تو ہم سے یہ مسجد کیا ہے؟ بڑی ہے، کیوں بھائی؟ بڑی۔ گونگا بلوچا اس مسجد سے بھی بڑا ہے، بھائی فیرو گونگا بلوچا سے بھی بڑا، قصور بھائی فیرو سے بھی بڑا، پنجاب قصور سے بھی بڑا، پاکستان بولے پنجاب سے بھی بڑا ہے، اور پھر پورا بر صغیر جس میں تمام بر صغیر کے ملک آ جائے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور پھر پوری زمین، پوری کائنات، پوری دنیا، اللہ اکبر۔ یہ جس میں یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے پتہ نہیں کتنے ہزار گنا بڑا ہے، اور کائنات کے اندر ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جو سورج سے بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور ایسی کائنات جس میں ہماری زمین سے اربوں کھربوں زیادہ گنا بڑے سیارے اور ستارے، اور یہ کائنات اتنی بڑی، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، یہ ساری کائنات جس میں زمینیں، آسمان، پہاڑ، دریا، ستارے، سیارے، پوری کائنات، یہ اللہ کی کرسی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا واسع کرسی السماوات والارض، اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ پوری کائنات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طرح ایک وسیع و عریض چٹیل میدان، بالکل لمبا چوڑا صحرا، اس میں پڑا ہوا ایک چھلا جو آپ اس انگلی میں پہنتے ہیں، یا ایک کڑا، یہ ساری کائنات اس کرسی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جتنا یہ ایک صحرا میں پڑا ہوا یہ چھلا ہے، اور رب کا عرش وہ اس کرسی سے بھی بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں جیسے ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے نا، تو وہ کرسی رب کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک چھلا کھڑا ہو، اور میرا رب اس عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اور اس عرش کا کہاں ہے؟ وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے رب نے اجازت دی کہ میں تمہیں بتاؤں اس رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے ہیں۔ فرمایا ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش، اور عرش کے نیچے اس فرشتے کا وہ فرمایا کہ اس کا وہ سر اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ ساتوں آسمان اور پھر یہ ساتوں زمینوں کے نیچے اس کا پاؤں پہنچے ہوئے، اتنے بڑے بڑے فرشتے، یہ رب کی مخلوق ہے، تو وہ خالق کتنا بڑا ہے۔ اس لیے جب نماز میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب اس تصور سے آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا تو پھر نماز میں توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، پھر خیالات ادھر ادھر نہیں گھومو گے۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس مسجد میں کتنی چونٹیاں پھیر رہی ہوں، پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ پتہ ہے ہماری حیثیت جو ہے نا اس کائنات کے مقابلے میں چینٹیوں کی حیثیت بھی نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی رب کی مخلوقات ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا پھرے، وہ غرور، وہ گھمنڈ، وہ تکبر، میں بڑی شے، کوئی کیا شے ہے، کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ذکر جو ہے نا اس اللہ کا جب ہم کریں گے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یقین جانیں ذکر کی عظمت سمجھنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول ایک دن اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں ازکا عند ملیکی، جو تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ حقیقی اللہ، تو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور ارفعیہ درجات، تم زندگی میں جتنے بھی عمل کرتے ہو نا سب سے بڑھ کر جس عمل سے اللہ کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں وہ
عمل سب سے بڑھ کر ہے جس سے درجے بلاتے ہیں. دو باتیں ہوں. تیسری بات خیر لکم من انفاق الذهب والفضة. اب میں سے ہے کوئی بندہ جو کہے کہ میں رمضان کو 5 کو تولے کا سونا خرچ کر لے. فرمایا اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی دینے سے بھی افضل ہے. 3 باتیں. چوتھی بات وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. فرمایا تمہارے دشمن سے جنگ ہو، لڑائی ہو، اور دشمن تمہاری گردنیں اڑائے، تم دشمن کی گردنیں اڑاؤ، اس سے بھی افضل ہے. قالوا بلی یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں، اتنا عظیم عمل. آپ نے فرمایا ذکر اللہ. کیا عمل ہے وہ؟ اللہ کا ذکر. تو رب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ضائع تو نہیں کریں گے وقت. انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں، جو لمحہ ملے، جو وقت ملے اللہ کے ذکر میں گزاریں. یاد رکھیں ذکر جو ہے نا اس کے اندر وزن کب آتا ہے، طاقت کب آتی ہے، لذت کب آتی ہے، اور ذکر کے فوائد کب ملتے ہیں. 4 بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، تاکہ جب بھی رب کا ذکر کریں باوضو کریں. جب بھی رب کا ذکر کریں باوضو. ویسے ذکر آپ کر سکتے ہیں ویسے بھی، لیکن افضل اولا. اور اللہ کے نبی کس قدر پسند کرتے تھے باوضو ہو کر رب کا ذکر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ پیشاب کر رہے تھے تو کسی نے اس کیفیت میں آپ کو سلام کہہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور آپ نے دیوار پہ ہاتھ مارا. دیوار پہ کیا مارا؟ ہاتھ. اور جلدی سے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے اس کو وعلیکم السلام آپ نے جواب دیا اور فرمایا میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں رب کا ذکر کروں اس کیفیت میں کہ جب میں بے وضو. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، تاکہ رب کا جب بھی ذکر کریں باوضو کریں. یاد رہے گا انشاءاللہ. دوسری بات کہ جب رب کا ذکر کریں نا، مثلا آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ نہیں کہ آپ کا دماغ کہیں گھوم رہا ہے، سوچیں کہیں اور تسبیح چل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایسا نہیں. آپ جب کہیں نا الحمدللہ، مانا کیا ہے؟ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ تیرا ہی شکر ہے اور ساری تعریفیں تیرے لیے. اور اس میں رب کا شکر کا اپنے ذہن میں یہ بات لائیں. یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کسی کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے میں صحت مند، تندرست، آزاد، اپنے گھر میں بالکل بے فکر، کسی کی غلامی میں نہیں، کسی کے ظلم میں نہیں. یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا ہے. کتنے لوگ ہیں اس وقت بازاروں کے دھکے کھا رہے ہیں، روڈوں کے اوپر. یا اللہ میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، خیمے میں بیٹھا ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہوں. الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ. یہ سوچ کر جب زبان سے یہ کلمہ بولیں گے نا الحمدللہ، تو پھر آپ کو سکون ملے گا. سبحان اللہ، اللہ تو ہی پاک ہے، تعریفیں تیرے لیے سجتی اور ججتی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اکبر کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تصور ذہن میں لا کے پھر کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو جو بھی رب کا ذکر کریں اس کے معنی پہ ضرور غور کریں. بات کیا ہے؟ 2 باتیں. پہلی کیا ہے؟ باوضو. سونا نہیں، باوضو. کیا؟ سونے سے ویسے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پتہ ہے آپ کو؟ نیند آ رہی وضو کیا ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ یاد رکھیں، جس کو نیند کہتے ہیں نا، نیند مستغرق. لڑکوں کو آپ چھوڑ دیں، بچے ہیں، باقی ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی تربیت کر دیں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف بھی آئیں گے، یہ ذرا بات مکمل کر لیں. تیسری چیز کہ ذکر جو ہے نا کبھی اکیلے بیٹھ کے نہیں کیا جائے.
بندہ جو بھی اکیلا ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں تو جلدی نہ موبائل کر لیں کہ کر لیں گے موبائل واٹس ایپ چلا لیں یوٹیوب چلا لیں آپ اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور یہ جو آپ کو اللہ نے خلوت کے ایام دیے ہیں تنہائی کے اپنے خیمے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور اس سوچ کے ساتھ محبت کے ساتھ اور یہ ذکر کرتے کرتے آپ کی اگر یہ کیفیت بن گئی جو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عرش کا اللہ جن لوگوں کو سایہ نصیب فرمائیں گے نا ان میں ایک قسم کے خوش نصیب وہ بھی ہوں گے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ تنہائی میں رب کو یاد کرتے 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 رب کا ذکر اس محبت میں اور اس خوف اور اللہ سے اس امید میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے تو تنہائی میں ذکر کیا کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ یہ تنہائی میں موبائل کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس سے ہٹ کر الگ ہو کر اللہ کی کا ذکر اور چوتھی بات ذکر کرتے وقت جو ہے نا بناوٹی ذکر نہ کریں کون سے ذکر بناوٹی مصنوعی لوگوں کے بنائے ہوئے وہ ذکر کریں جو زبان مصطفیٰ سے نکلے جو اللہ کے نبی نے بنائے جو مستند ہے اس سے بڑی پاور کسی ذکر میں نہیں آج کل لوگوں نے طرح طرح کے ذکر بنائے مثلا وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو اللہ 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 یہ ذکر اللہ کے نبی نے پوری زندگی نہ کیا نہ صحابہ کو بتایا کہ صرف لفظ اللہ کا ذکر آج کل باقاعدہ اس کی مشق کروائی ہے پریکٹس چلتی ہے اللہ اللہ یہ ذکر نہیں ہے یہ ذکر نہیں ہے آپ پورا کہیں اللہ اکبر آپ کہیں الحمدللہ آپ کہیں سبحان اللہ بات سمجھ آ گئی تو صرف لفظ اللہ کا ذکر اسی طرح کچھ کہتے ہیں ہو یہ چلتا ہے باقاعدہ اس پہ جو ہے نا وہ اجتماعی طور پر یہ ہو کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پوری زندگی کیا نہ صحابہ کو بتایا ٹھیک ہے تیسری بات تیسرا ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں حق ہو یہ بھی ایک چل رہا ہے حق ہو یہ ذکر اللہ کے نبی نے نہیں کی اسی طرح آج کل ایک طبقہ یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے نا آپ صرف لا الہ پڑھتے ہیں الا اللہ نہیں پڑھتے صرف کیا پڑھیں لا الہ لا الہ لا الہ اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی ہے ہی عبادت کے لائق کوئی ہے ہی عبادت کے لائق کوئی ہے ہی معنی صحیح ہے اللہ کے نبی نے صرف لا الہ کا ذکر نہیں کیا کہتے ہیں 6 مہینے صرف لا الہ پڑھنا ہے اور اگلے 6 مہینے پھر الا اللہ پڑھنا ہے تو الا اللہ کا معنی بنتا ہے مگر اللہ مگر اللہ مگر اللہ مگر اللہ یہ معنی پورا بن رہا ہے یہ ذکر اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا آپ نے جب بھی ذکر کرنا ہے آپ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کچھ جو ہے نا اللہ اکبر ایک طبقہ وہ آیا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ذکر کریں تو گردن کو جھٹکے شاید من کا ٹوٹ جائے یہ جھٹکے گردن کو دینا کچھ کہتے ہیں کہ آپ وجد میں ہیں جھومنے لگ جائیں آپ ایمانداری سے بتائیں جس طرح آج کل مارکیٹ کے اندر یہ شکلیں اور کیفیتیں موجود ہیں ایمانداری سے بتائیں کیا نبی کے صحابہ ایسے ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی مجلس سے صحابہ ایسے اچھل کود ادھر گرنا کیا ڈرامے بازی اللہ معاف فرمائے ایسی شعبدہ بازی اور یہ رب کا ذکر عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے اس کے ساتھ مذاق اللہ اکبر تو یہ کام نہ کریں کچھ کہتے ہیں جی ہمارا جو ذکر ہے نا ہمارا دل کرتا ہے ہم باتیں کر رہے ہو نا ہمارا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کب ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے کچھ 6 مہینے کے سال بھی آپ اپنی سرکار کے ساتھ پریکٹس کریں گے نا تو آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے کہ آپ کسی سے لڑ بھی رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں آپ کا دل ذکر کر رہا ہوگا
یہ جو دل کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساری زندگی یہی کہا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ دل جاری کرنا اور دل کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ صحابہ کے اس طرح قلم جاری کیے اور نہ، یعنی گویا کہ ہم نے دین کے اندر ایسی وہ کیفیتیں بنا دی کہ اللہ کے نبی سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ ہمیں ایسی خرافات سے بچائے۔ تو یہ ساری شعبدہ بازیاں ہیں ذکر کے نام پر، یہ کام ہم نے کرنا نہیں۔ اسی طرح ایک اور صورت ہوتی ہے جی مل کر سب ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہی لین سارے جھوم رہے ہیں۔ یہ جو اجتماعی ذکر ہے نا، اجتماعی ذکر، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے نہیں کرا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی نے جا کے بتایا کہ میں کچھ لوگوں میں ایک ایسی چیز دیکھ کے آیا ہوں کہ ہم نے تو اللہ کے نبی سے یہ چیز نہیں سیکھی۔ تو فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کے دروازے پہ وہ پہنچ گئے اپنا یہ دکھڑا بیان کرنے کے لیے کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی آگے سلسلہ سیاح کی حدیث ہے، تو دیکھا کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے چلو بھی سب مل کے بولو سبحان اللہ 100 دفعہ، تو سارے مل کر ایک ہی لین مل کر اجتماعی طور پر کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہی اکٹھا۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، تو سب مل کر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لو اللہ کے بندو، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو اللہ کے نبی کے وہ برتن جو آپ پیچھے گھر میں چھوڑ کے گئے وہ برتن بھی ٹوٹے، ابھی تو نبی کے صحابہ تم میں موجود ہیں، ابھی وہ دنیا سے گئے، تو کیا تم اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کے قریب ہو اور رب کے نبی کے صحابہ سے زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہو؟ یہ گمراہی ہے اور ضلالت ہے، اور ہر بدعت و گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو اجتماعی سلسلہ ہے اس طرح کا، یہ ذکر نہ اس طرح کرنا جائز اور نہ ہم اس طرح اس میں شمولیت اختیار کرنی۔ چلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں کچھ اذکار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کریں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر یہ جو 4 کلمے ہیں نا، یہ سب کو آتے ہیں بلا تردید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات ان کی اتنی فضیلتیں ہیں، اگر ان اذکار کی فضیلتیں شروع کر دی جائے نا، اس کے لیے الگ الگ درس جائیں گے، یعنی اتنی فضائل ہیں۔ میں صرف اتنا بتاتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کلمات جو جنات نے بولے، انسانوں نے بولے، فرشتوں نے بولے، ان میں سے رب نے جن کلمات کو چنا وہ 4 کلمات، بات ہو جائے وہ یہ 4۔ اور دوسری روایت میں لفظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں وہ یہ 4۔ اور تیسری روایت میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ تو یہ 4 کلمات تو آپ کو آتے ہیں، ان کو زبان پہ لانے میں کبھی بخل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کلمات جو ہے نا خاص طور پر کچھ اوقات ہیں ان کے اندر آپ ضرور کیا کریں۔ مثلا ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے دوڑ لگی ہے، بھاگ جاتے ہیں، ایسے ہی بیٹھا کریں، بیٹھ کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نماز کے بعد پڑھیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 پڑھو۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نا یہ سارے کلمات 25-25 دفعہ پڑھیں گے،
سبحان اللہ 25 دفعہ، الحمدللہ 25 دفعہ، اللہ اکبر 25 دفعہ اور لا الہ الا اللہ 25 دفعہ پڑھیں گے. یہ 100 ہو گئے. آپ نے 100 کا عدد پورا کرنا ہے. اور یہ 3 عزیزیں میں نے آپ کو بتا دی، آپ تینوں پہ عمل کیا کرو، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. اس سے یہ ہوتا ہے انسان کی توجہ بھی رہتی ہے، اتارٹ بھی رہتی اور حدیث پہ عمل بھی جاری رہتا ہے. 3 بار. چوتھی حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ 2 کام ہیں بڑے آسان، بڑے آسان. جو بھی میری امت کا ان 2 کاموں کی پابندی کر کے آئے گا نا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں بڑے آسان ہیں، بڑے آسان ہیں، لیکن عمل کر کے آنے والے بڑے تھوڑے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہے بھی آسان اور عمل کرنے والے بھی تھوڑے، عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. ایک نماز کے بعد کتنے ہو گئے؟ بولے 30. 5 نمازوں کے کتنے ہو جائیں گے؟ 150. کتنے ہو گئے؟ 150. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کو جب سونے لگنا ہے نا تو سونے سے پہلے یہی کلمات 100 دفعہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. تو فرمایا یہ کتنے ہو گئے؟ 100. نمازوں کے بعد 150 اور 100 یہ تو کل کتنے ہو گئے؟ 250. آپ نے فرمایا زبان سے تم 250 ادا کرو گے، میرا اللہ تمہیں روزانہ 2500 نیکیاں نصیب فرمائے. کتنی نیکیاں؟ آپ نے فرمایا جو بھی اس پہ پابندی کر کے آئے گا قیامت والے اللہ اس کو جنت دے گا. فرمایا مجھے بتاؤ کون ایسا بندہ ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا ہو؟ وہاں تو ترازو لگنا ہے نیکیوں اور بدیوں کا. تو روزانہ 2500 نیکیاں لے کے آئے گا تو نیکیاں بدلی ہوں گی یا نہیں؟ فرمایا جنت پکی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا آسان عمل تو کرنے والے تھوڑے ہوں گے، بچا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو گئے دل ہوگا نماز کے بعد میں یہ کلمات پڑھ کے جاؤں گا. نماز میں شیطان دل میں بات ڈالے گا کہ آدمی کے فلانے بندے نے ملاقات کر لی، جو بات گیٹ پہ کھڑا ہے، سلام پھرے گا دوڑ لگ کے پڑے گی، 10 دفعہ بھی نہیں پڑے. رات کو جب بستر پہ آئے ارادہ ہے کہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا دشمن بڑا ایکٹیو، وہ جلدی جلدی تھپکی دے گا یار جلدی جلدی. تو ارادہ ہوگا پڑھنے کا، پڑھے. فرمایا کہ ہاں تو میرے پیارے بھائیوں میں نے کہا کرتا ہوں نماز کے بعد آپ کو بڑی جلدی ہونا جانے کی 33 دفعہ آپ نہ پڑھ سکتے ہو، 25 دفعہ نہ پڑھ سکتے ہو تو 10 دفعہ ہی پڑھ لیا کریں. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. اگر آپ روزانہ 33 دفعہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ 10 تو آ گئے، کوئی حد نہیں. اگر آپ 25 دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ 10 اس میں شامل ہو گئے. لیکن اگر 33 دفعہ 25 دفعہ نہ پڑھ سکے تو 10 دفعہ ہی پڑھ لیا کریں. لیکن یہ روٹین جاری ہے اللہ توفیق سے تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ کئی نا مجھے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں سب ایک داڑھی والے، اور ماشاء اللہ اوپر اعتکاف میں بہت ساری میری مائیں بہنیں بھی ہیں، تو بلکہ زیادہ تر بزرگ خواتین ہی ہیں. اگر امید ہے کہ شاید سو نہیں رہی ہوں گی، ایسے خواتین کم ہی بات سنتی ہیں، چلو اللہ توفیق دے، کچھ شاید سو نہیں رہی ہوں گی. اللہ کے نبی کی چچا کی بیٹی کون؟ ام ہانی. کون؟ بولے ام ہانی. اللہ کے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی، اب زیادہ عبادت نہیں ہو، اب زیادہ عبادت میں محنت ہے، اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا ابھی موقع ہے سجدے کرنے. کہتے ہیں مگر نہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے سجدہ بندہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیشانی زمین پہ رکھی نہیں جائے. اللہ اکبر. تو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ زیادہ محنت نہیں ہوتی، کوئی آسان سا عمل بتائیں بیٹھے بیٹھے کریں.
کیا کر لوں؟ بیٹھے بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام ہانی کو سنو، لیکن پہلے آپ نے اس کی فضیلت سنی۔ وہ عمل جو آپ نے بتایا اس کی فضیلت پتہ کتنی کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 غلام جناب اسماعیل کی اولاد سے آزاد کرنے کے برابر اجر، 100 قربانیاں۔ آج کل ایک کر نوکھی ہو گئی کنیاں 100 قربانیاں جو اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائیں ان کا ہے۔ 100 گھوڑے مجاہدین کو میدان جہاد میں پہنچانے کا اجر، زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اللہ سارا ہی نیکیوں اور ثواب سے بھر دے۔ 4 فضیلت، عمل ایک کریں گے انشاءاللہ، وعدہ پکا وعدہ، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے شیخ انہوں نے یہ حدیث سنائی، 1 سال کے بعد جب دوبارہ یہ حدیث سنائی نا، ایک نوجوان کہتا ہے حضرت پچھلے سال آپ نے یہ حدیث سنائی، اللہ کی قسم پورا سال گزر گیا روزانہ میں نے یہ عمل چھوڑا ہی۔ یہ ہے نا اللہ جذبہ ایسا نصیب کرتا ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ روزانہ اللہ کے نبی تو اپنے حامی روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر اور 100 دفعہ لا الہ۔ کتنا آسان ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ 4 لفظ ہیں اور 4 ہی فضیلتیں، 100 غلام آزاد، 100 قربانیاں قبول شدہ، 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا اجر مجاہدین کو میدان جہاد میں، اور زمین سے آسمان کا سارا خلا اللہ اجر سے بھر دے۔ 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک کلمہ اور ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 1 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 10 دفعہ پڑھیں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے نا 100 دفعہ پڑھنے تو پھر کمال ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دیں گے، 100 نیکیاں کی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور چوتھا جو فائدہ ہے نا وہ بڑا عظیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے صبح پڑھ لیا نا تو سارا دن شیطان مردود کی اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کی جائے گی، اور شیطان مردود کے شر سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اور 5واں فائدہ آپ نے فرمایا کہ اس دن کوئی بھی شخص نیکیوں کے میدان میں آپ سے آگے نہیں ہوگا، آپ کی نیکیاں سب سے زیادہ، سوائے اس شخص کے جس نے اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا۔ تو 100 دفعہ پڑھ لیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ۔ تیسرے نمبر پر ابھی 2 ذکر ہی ہوئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 1 ہوا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 2۔ تیسرے نمبر یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ویسے حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو مختلف الفاظ ہیں۔ آپ میں جو بتا رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ ساری معاف کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، یہ چیونٹی سے لے کر سمندر کی وہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو جہازوں پر نکل جاتی ہیں، اور بلکہ اس سے بڑی بڑی رقم مخلوقات، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات میں تمام مخلوقات کو جو اللہ رزق دیتا ہے نا، رزق اس کلمے کی وجہ سے سبحان اللہ و بحمدہ، تو
پڑھا کریں گے انشاءاللہ، اللہ عزت میں برکت ڈالے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو بندہ یہ طاقت نہ رکھتا ہو یا ساری رات تہجد بھی پڑھی ہے، فرمایا جو بندہ اس بات سے بھی ڈرتا ہو کہ یار مال جو ہے نا وہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، جو بندہ اس بات کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد جا کے کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 باتیں. جو بندہ رات ساری تہجد میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنا مال رب کی راہ میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا، دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کو ساری فضیلتیں عطا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ کلمہ بہتر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ. تھک نہ جائیں آپ. کہتا ہوں بس آج کی مجلس میں نا یہ بات پوری کر لیں تاکہ کل اور بات کریں. تیسرا 3 ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 4 سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے 3 کلمے بول دیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یاد ہے سب؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون تھا یہ کلمے کہنے والا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کہے. آپ نے کہا یہ کلمے میرے اللہ کو بڑے پسند آئے، میرے رب کو بڑے پسند آئے، اور اللہ نے ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور رب نے 12 فرشتے بھیجے جو ان کلمات کو لے کے میرے اللہ کے پاس ہیں. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ 3 باتیں سنی نا، اللہ کو یہ بڑے پسند آئے، اللہ نے دروازے آسمان کے کھول دیے، اور اللہ نے فرشتے اتارے ان کلمات کو لینے کے لیے. کہتے ہیں اس کے بعد میں پوری زندگی ان کلمات کو چھوڑے. تو یہ کہاں پڑھنے ہیں؟ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر، تو دعائے استفتاح کے طور پر آپ ابتدا میں یہ پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ آسمان کے دروازے ہی کھول دیں، پھر آپ نماز پڑھیں، آپ کو نظر آئے. تو یہ کلمات آپ نے انشاءاللہ کتنے ذکر ہو گئے انشاءاللہ. نمبر 5 بندے کا دشمنوں سے بھی تو واسطہ پڑ سکتا ہے، دشمن کا مقابلہ. کمزور آدمی جناب ابراہیم سے بڑا کسی کا دشمن ہوگا؟ بولے باپ دشمن، قبیلہ دشمن، قوم دشمن، بادشاہ وقت دشمن، آگ جلائی اور اٹھا کے اکیلے ابراہیم کو کہاں ڈالا؟ جناب خلیل اللہ نے اس آگ میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا تو جو کلمہ کہا اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں دشمن کے مقابلے میں اس سے طاقتور کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا. سیدنا عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل. تو آپ یہ یہاں پڑھتے آتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور اگر آپ جمع کسی سے پڑھنا چاہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے ذکر ہو گئے؟ بولنا کیا ہے تاکہ محنت کی ہماری ضائع نہ ہو جائے. 5 بس ہم 6-7 کر کے ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی مصلی پہ، تو اللہ کے نبی گھر سے نکلے فجر پڑھانے کے لیے۔ ظاہر بات ہے اذان کے بعد اگر نماز پڑھ سکتا ہے نا، تو اذان ہو جائے گی، اللہ کے نبی گھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ بیٹھے رہے، ذکر کیا، سورج نکلا اونچا ہوا، آپ نے اشراق وغیرہ جو آپ کا معمول تھا وہ کر کے آپ ضحیٰ کے وقت آپ گھر گئے، تو وہ میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں، نبی کی بیوی، اللہ اکبر، اسی جگہ مصلی پہ بیٹھی ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جیسے تجھے چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی بیٹھی ہوں، ذکر ہی کیے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 4 کلمے 3 دفعہ پڑھنے۔ کتنے کلمے؟ میں نے وہ 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک تم نے جتنا ذکر کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے وہ 4 کلمے 3 دفعہ بولنے کی وجہ سے تجھ سے مجھے اجر بھی بڑھا دیا۔ یعنی اتنا اجر کہ 4 کلمے 3 دفعہ پڑھنے، اور اجر اتنا کہ فجر سے لے کر کب تک سورج نکلا اونچا ہو گیا، جتنا ذکر کیا اس سے بھی اللہ اجر بھی بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں، تو آپ نے کیا بتایا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، 5 کلمات۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ جو میں نے آپ کو کل کتابیں دی ہیں نا، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ یہ کلمات کتنی دفعہ پڑھنے ہیں؟ 3 دفعہ۔ اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، اس کے علاوہ بھی جب اللہ آپ کو موقع دے، آپ کا ایک شاید شوق آئے پڑھتے ہیں، وہی ایسے جیسے صبح کی نماز کے بعد آپ 3 دفعہ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بس آخری میں بھی سنا کے آگے بات جو ہے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آپ کی مجلس میں ایک سیاحی، آپ باتیں کر رہے ہیں اور اس سیاحی کی زبان حرکت کر رہی ہے، بات جائے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا ذکر سکھاتا ہوں، تم 1 دفعہ وہ کر دو گے نا، 1 دفعہ، تو اللہ تمہیں اتنا اجر دے دیں گے کہ 1 دن اور 1 رات مسلسل بندہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ مسلسل بندہ ذکر کر سکتا ہے، بولے اور روٹی بھی کھانی ہے نہیں کھانی، معشوق بھی جانا ہے، سونا بھی ہے، 24 گھنٹے والا ذکر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تم 1 دفعہ وہ کلمات کہہ لو گے تو 24 گھنٹے مسلسل اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو پھر وہ ذکر کرنا چاہیے، ویسے وہ تھوڑا سا آپ کو یاد کرنے میں محنت کرنی پڑے گی، وہ اس میں موجود نہیں ہے کتاب کے اندر، وہ میں آپ کو الگ سے انشاءاللہ لکھوا کر جو ہے نا انشاءاللہ وہ آپ کو پیج پہ وہ دے دوں گا۔ میں سنا دیتا ہوں، وہ 7 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 7 دفعہ ان کو سبحان اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ یہ الحمدللہ کے ساتھ۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ سبحان اللہ کے ساتھ اور 7 دفعہ الحمدللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء۔ پھر یہی کلمات 7 دفعہ سبحان اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق سبحان اللہ عدد ما في السماوات وما في الأرض سبحان اللہ عدد ما أحصى كتابه سبحان اللہ ملء ما أحصى كتابه سبحان اللہ عدد كل شيء سبحان اللہ ملء كل شيء۔ تو یہ 14 کلمات یعنی ہیں ویسے وہ ایک طرح، بس 7 دفعہ سبحان اللہ کے ساتھ، 7 دفعہ الحمدللہ
آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ تو یہ صحیح حدیث ہے. یہاں انشاءاللہ کچھی باتیں بھی بیان ہوئی. اللہ کی توفیق سے مستند اور باحوالہ آپ کو کسی چیز کا عمدہ چاہیے, تحریر میں چاہیے, انشاءاللہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری توفیق دے, بس اس پہ انشاءاللہ ہم اتباع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.